بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، 3 آدمیوں سے اللہ بات نہ کرے گا قیامت کے دن، ان کو ناپاک کرے گا، ان کی طرف نہ دیکھے گا، ان کو دکھ کا عذاب ہے، بوڑھا زنا کرنے والا، جھوٹا بادشاہ اور محتاج مغرور۔ ناظرین، زیرہ ایک زبردست جڑی بوٹی ہے جس کو تقریباً ہر گھر میں ہی مصالحے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، پر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ زیرے کی مدد سے تیزی سے اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو صرف زیرہ واٹر کی مدد سے 1 مہینے میں وزن کم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ زیرہ واٹر کے وزن کم کرنے کے علاوہ بھی بے شمار فوائد ہیں۔ زیرہ واٹر کا استعمال آپ کے جسم میں موجود فاضل اور زہریلے مادوں کو نکال باہر کرتا ہے۔ خاص کر زیرہ واٹر کا استعمال آپ کے جگر کی صفائی کرتا ہے، جگر میں موجود فاضل مادوں کو نکال باہر کرتا ہے، آپ کی آنتوں کی صفائی کرتا ہے، وزن کم کرتا ہے۔ وزن کم کرنا ہے بے شک ایک مشکل کام، لیکن وزن کم کرنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے پیٹ پر جمی چربی کا خاتمہ۔ لیکن اگر آپ زیرہ واٹر کا استعمال شروع کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ حیران کن طور پر آپ کے پیٹ پر موجود ضدی چربی پگھلنے لگے گی، پیٹ پتلا ہونے لگے گا۔ جو لوگ تیزی سے اپنا پیٹ کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے زیرہ واٹر کسی نعمت سے کم نہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ زیرہ واٹر کو کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو زیرہ کے مکمل فوائد کے بارے میں بتایا جائے گا۔ کچھ ایسے زیرہ واٹر کے فوائد ہیں جو آپ سن کر یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ زیرہ واٹر کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ زیرہ واٹر کو تیار کرنے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے: 1 چائے کا چمچ زیرہ لینا ہے اور اسے 1 گلاس پانی میں ڈال کر مکس کر لینا ہے۔ اب اس کو رات بھر بھیگنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد آپ نے کوئی بھی پتیلی لینی ہے یا کوئی بھی برتن لینا ہے، اس کے نیچے آگ جلا لینی ہے اور رات کو جو آپ نے 1 گلاس پانی میں 1 چائے کا چمچ زیرہ بھگو کر رکھا تھا اس کو اس گلاس سے نکالنے کے بعد اس پتیلی یا برتن میں ڈال دینا ہے۔ اب اس کو اچھی طرح پکانا ہے، لیکن تیز آنچ پر اس کو نہیں پکانا، یا تو ہلکی آنچ پر رکھیں یا جو دم کی آگ ہوتی ہے اس سے تھوڑی سی تیز آپ نے اس پر پکانا ہے۔ اگر آپ نے 1 گلاس پانی میں 1 چائے کا چمچ زیرہ بھگویا ہے تو اس کو آپ نے اتنا پکانا ہے کہ 1 گلاس پانی آدھا گلاس پانی رہ جائے۔ جتنی آہستہ آنچ پر زیرہ واٹر پکے گا اتنا ہی اچھا ہوگا۔ مسلسل اس کو ہلکی آنچ پر بوائل کرتے رہیں۔ جب 1 گلاس پانی تقریباً آدھا گلاس پانی رہ جائے تو اس کو چھلنی کی مدد سے فلٹر کر لیں۔ یہی زیرہ واٹر تیار کرنے کا ٹھیک طریقہ ہے۔ زیرہ واٹر کو ٹھنڈا ہونے دینا ہے۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد جب وہ نیم گر حالت میں آ جائے اس کے بعد لیموں کا رس شامل کر دینا ہے۔ اگر لیموں بڑا ہے تو آدھا لیموں کا رس کافی ہوگا، لیکن اگر میڈیم سائز کا لیموں ہے تو آپ پورا 1 لیموں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، اس کو آپ نے نیم گرم حالت میں پینا ہے۔ کبھی بھی زیرہ واٹر کو گرم حالت میں استعمال نہیں کرنا۔ اگر گرم زیرہ واٹر کو استعمال کیا جائے تو فائدہ پہنچانے کی بجائے زیرہ واٹر آپ کو الٹا نقصان پہنچائے گا۔ ناظرین، زیرہ واٹر آپ کے ہاضمے کے لیے بہت بہترین رہتا ہے۔ اگر زیرہ واٹر کا استعمال کیا جائے تو ہاضمے کی کمزوری دور ہوتی ہے، ہاضمہ مضبوط ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو کھانا کھانے کے کافی دیر بعد تک کھانے کی ڈکاریں آتی ہیں وہ لوگ زیرہ واٹر کو ضرور استعمال کیا کریں، انشاءاللہ ان کے ہاضمے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ زیرہ واٹر کا استعمال آپ کے میٹابولزم ریٹ کو بڑھاتا ہے۔ جتنا تیز آپ کا میٹابولزم ریٹ ہوگا اتنی ہی تیزی سے آپ کا جسم چربی کو بند کرے گا۔ اس لیے جو لوگ بہت تیزی سے وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور زیرہ واٹر کا استعمال شروع کر دیں۔ زیرہ واٹر کا استعمال آپ کے جسم میں چربی کو سٹور نہیں ہونے دیتا۔ جن لوگوں کا وزن تیزی سے بڑھ رہا ہے وہ زیرہ کا استعمال شروع کر دیں۔ زیرے کے استعمال کے بعد
1-2 دن کے اندر ہی آپ دیکھیں گے کہ بڑھتا ہوا وزن رک جائے گا، اور کچھ دن اور استعمال کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جو لوگ کھانا کھانے کے بعد اپھارا پن محسوس کرتے ہیں وہ زیرہ کا استعمال شروع کر دیں۔ زیرہ واٹر آپ کے جسم کے اندر فالتو پانی کو سٹور نہیں ہونے دیتا۔ اکثر لوگوں کو پیٹ میں گیس رہتی ہے جو کہ بد ہضمی کی ایک نشانی ہے۔ اگر آپ کو بھی گیس کا مسئلہ ہے تو زیادہ زیرہ واٹر کا استعمال شروع کر دیں، انشاءاللہ اس مسئلے سے نجات پائیں گے۔ ناظرین، زیرے کا استعمال معدے سے ریلیٹڈ جملہ امراض میں بہت مفید رہتا ہے۔ معدے سے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں زیرہ واٹر کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور کچھ ہی دنوں میں آپ اس مسئلے کو رفع ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ زیرہ واٹر کا استعمال آپ کی سکن اور آپ کے بالوں کے لیے بہترین رہتا ہے۔ جن لوگوں کو سکن سے متعلق آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ کیل مہاسے، چھائیاں یا پیپل وغیرہ کا نکل آنا، وہ لوگ اس کا ضرور استعمال کریں۔ زیرہ واٹر کے استعمال سے آپ کی جلد کے نیچے موجود زہریلے اور فاضل مادے پسینے کے راستے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس طرح آپ سکن کے مختلف مسائل سے بچے رہتے ہیں۔ ناظرین، زیرہ واٹر استعمال کرنے کے 10 دن کے اندر اندر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے وہ بال جو روکھے سوکھے اور بے جان ہو چکے تھے ان میں دوبارہ جان آنا شروع ہو جائے گی۔ زیرہ واٹر کا استعمال بالوں کا روکھا پن ختم کرتا ہے۔ زیرہ آئرن سے بھرپور ہوتا ہے۔ زیرہ آئرن کے علاوہ فاسٹ فوڈز، کیلشیم، پوٹاشیم، میگنیشیم اور فائبر سے بھی بھرپور مقدار سے بھرا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو خون کی یا آئرن کی کمی کا سامنا ہے وہ لوگ بھی زیرہ واٹر کا استعمال ضرور کریں۔ زیرہ واٹر کے استعمال سے آپ کے جسم میں آئرن کی کمی کا خاتمہ ہوتا ہے اور بہترین خون پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زیرہ واٹر کا استعمال پہلے سے موجود خون کی صفائی بھی کرتا ہے۔ زیرہ واٹر کا استعمال آپ کی بلڈ سرکولیشن کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ زیرہ واٹر استعمال کرنے سے جسم میں بیڈ کولیسٹرول کا لیول کم ہوتا ہے اور گڈ کولیسٹرول کا لیول بڑھتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کا کولیسٹرول لیول بڑھا ہوا ہے وہ زیرہ واٹر کو لازمی استعمال کریں۔ جن لوگوں کے جسم میں یورک ایسڈ لیول بڑھ چکا ہے وہ لوگ بھی زیرہ واٹر کا استعمال شروع کر دیں۔ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر اندر بڑھا ہوا یورک ایسڈ دوبارہ سے نارملائز ہونا شروع ہو جائے گا۔ زیرے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے کمپاؤنڈ رکھے ہیں، زبردست اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات زیرے میں پائی جاتی ہیں۔ زیرہ واٹر کا استعمال آپ کے کمزور پڑے ہوئے امیون سسٹم کو دوبارہ سے مضبوط بنا دیتا ہے۔ اس طرح آپ کا جسم بہتر طور پر بیماریوں اور انفیکشن سے لڑ سکتا ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ضرور ہوں گے کہ زیرہ آپ کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ اگر آپ زیرہ واٹر کا استعمال کرتے ہیں تو زیرہ کے استعمال سے آپ کے دماغ میں موجود سٹریس لیول کم ہوتا ہے۔ زیرہ واٹر کا استعمال آپ کی یادداشت کو بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی وہ لوگ اگر زیرہ واٹر کا استعمال کرتے ہیں تو دیکھیں گے کچھ ہی دنوں کے اندر زیرہ واٹر کے استعمال سے رات کو جو نیند نہیں آیا کرتی تھی بہترین نیند آیا کرے گی۔ ناظرین، زیرہ آپ کے پھیپھڑوں کی صحت کے لیے بھی بہت بہترین ہے۔ زیرہ واٹر استعمال کرنے سے دمہ میں کمی آتی ہے۔ جن لوگوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے وہ لوگ زیرہ واٹر کا استعمال ضرور کریں۔ آپ کی سانس کی نالی میں موجود بلغم کا خاتمہ کرتا ہے۔ اس طرح وہ تمام لوگ جن کو سانس لینے میں دشواری رہتی ہے یا دمہ کا مسئلہ ہے وہ لوگ زیرہ واٹر کا استعمال کرتے ہوئے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ویسے تو آپ زیرہ واٹر کا استعمال پورا سال ہی کر سکتے ہیں، چاہے پھر گرمیاں ہوں یا سردیاں، لیکن کیونکہ زیرے کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس لیے اگر سردیوں میں زیرہ واٹر کا استعمال کیا جائے تو اور بھی زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو سردیاں آتے ہی نزلہ، زکام اور فلو کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر وہ لوگ زیرہ واٹر کو استعمال کریں تو فلو اور نزلہ زکام کے حملے سے بچے رہیں گے۔ شوگر کے مریض بھی زیرہ واٹر کو استعمال کر سکتے ہیں اور بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
ناظرین، استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور پوچھ لیجئے گا۔ بہترین رزلٹ کے لیے زیرا واٹر کو نہار منہ استعمال کرنا چاہیے۔ زیرا واٹر کے استعمال کے 10 سے 15 منٹ بعد آپ ناشتہ کر سکتے ہیں۔ زیرا واٹر کو تیار کرنے کے لیے 1 چائے کی چمچ سے زیادہ زیرے کا استعمال ہرگز نہ کیجیے گا۔ زیرا واٹر کو آپ نے ڈیلی استعمال نہیں کرنا، بلکہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن زیرا واٹر کا استعمال کریں گے۔ جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ زیرا واٹر کا استعمال میں احتیاط برتیں۔ حاملہ خواتین ہرگز زیرا واٹر کا استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو معدے میں تیزابیت کا مسئلہ ہے وہ لوگ بھی زیرا واٹر کا استعمال احتیاط سے کریں۔ صرف 11 کالے چنے کھائیں اور گھٹنوں کا درد ختم۔ کچے چنے 11 دانے رات کو گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ کھا لیں اور یہی پانی پی لیں۔ چند دنوں میں انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ کھیرا کھائیں، وزن گھٹائیں۔ دوپہر کو کھیرے کی کاشوں پر ہلکا سا نمک بما سیاہ مرچ پیسی ہوئی چھڑک کر اور اگر بھوک باقی ہو تو تھوڑی سی روٹی کھا لیں۔ اس سے آہستہ آہستہ وزن کم ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ عمل چند ماہ مسلسل کریں۔ جامن کا 1 دانہ ہی کافی ہے۔ سال کے بعد چاہیں 1 جامن کھائیں، لیکن کھائیں ضرور۔ روزمرہ خوراک کے ذریعے معدے میں جمع ہونے والی بال کسی شے سے گلتے یا ہضم نہیں ہوتے۔ صرف 1 جامن کا کھانا ان کو گلا کر ہضم کر سکتا ہے۔ ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کا توڑ دہی کھانے سے۔ ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ کیا آپ کا سانس پھولتا ہے؟ گردے صحیح کام نہ کریں تو پانی پھیپھڑوں پر چڑھ جاتا ہے، جس سے پھیپھڑے کام نہیں کرتے اور سانس پھولتا ہے۔ دوپہر اور رات کے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے 21 ثابت کالی مرچوں کا قہوہ پئیں۔ قہوہ بنانے کا طریقہ: 21 کالی مرچوں کو 2 کپ پانی میں ابال لیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پھیکا پی لیں۔ میٹھے چوسنے کے فائدے: میٹھا پھل بخار کی روک کا علاج ہے۔ اس کے بیج بخار توڑ ادویات کے مرکبات میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ پھل یرقان کا شافی علاج ہے۔ جگر اور مثانہ کی حدت کو توڑنے میں اس کا خصوصی کردار ہے۔ اس کو نمک اور کالی مرچ لگا کر کھانا مفید ہے۔ یہ جگر، معدہ اور آنتوں کو طاقت دیتا ہے۔ نوٹ: نزلہ زکام، کھانسی اور نمونیا کے مریض اسے استعمال نہ کریں ورنہ نقصان دیتا ہے۔ چپس اور کولڈ ڈرنک یادداشت میں کمی کا سبب بنتے ہیں۔ چپس، نمکو، کولڈ ڈرنک اور کوکیز جیسی انتہائی پروسیس فوڈ کا استعمال ہمارے ذہنوں پر خوفناک اثرات مرتب کرتا ہے۔ یہ پروسیس شدہ غذائیں یادداشت پر بری طرح اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ انہیں کھانے کے بعد آپ کی یادداشت میں بھی کمی ہو سکتی ہے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ناظرین، کھانا کھانے کے قریب 30 منٹ بعد بلڈ شوگر میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ واک کرنے سے کچھ گلوکوز آپ کا جسم استعمال کر لیتا ہے۔ چہل قدمی سے جسم کو زیادہ حرارت اور قوت ملتی ہے، جس سے کھانا صحیح طرح سے ہضم ہو جاتا ہے۔ میٹابولزم بڑھانے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے۔ دماغ کو پرسکون کرتی ہے، جس سے بہتر نیند آتی ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آگ سے جھلسی ہوئی جلد 7 دن میں ٹھیک۔ چندن پاؤڈر 3 کھانے کے چمچ، عرق گلاب 2 کھانے کے چمچ۔ چندن کے پاؤڈر اور عرق گلاب کو مکس کر کے پیسٹ بنا لیں۔ اس پیسٹ کو متاثرہ جگہ پر لگائیں اور 10 منٹ لگا رہنے دیں۔ پھر ٹھنڈے پانی سے متاثرہ جگہ کو دھو لیں۔ 1 ہفتہ مسلسل اس عمل کو دہرائیں۔ اس پیسٹ سے آپ کی جلی ہوئی جلد کو ٹھنڈک ملے گی اور آہستہ آہستہ قدرتی حالت میں واپس آ جائے گی۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں رات کو سوتے وقت اور اگر آپ نے کھانے میں گوشت زیادہ کھایا ہے تو تربوز نہ کھائیں، کیونکہ اس سے فوڈ پوائزننگ ہو سکتا ہے۔ اسے انار نہیں، حسن کا خزانہ کہیں۔ بعض مریض چہرے کی بے رونقی کی شکایت کرتے ہیں۔ مسلسل کریمیں استعمال کیں لیکن بے رونقی مسلسل رہی۔ جب ان سے انار کھانے کا بعد کھانے کو کہا گیا تو چہرے پر رونق لوٹ آئی، سیاہ حلقے ختم ہو گئے، پچکے ہوئے گال بھر گئے، دھسی ہوئی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ کیا آپ جانتے ہیں
سویا ہوا انسان کبھی چھینک نہیں مار سکتا، اور اگر وہ چھینک مار رہا ہے تو وہ پھر سویا ہوا نہیں۔ کریلے کے بہترین فوائد: کم سے کم 2 سے 3 کریلوں کا جوس بنا کر روزانہ استعمال کریں۔ اس سے نہ صرف شوگر کم ہوگی بلکہ وزن بھی کم ہوگا، اور اس سے چہرہ چمکدار اور روشن ہوگا، اور چہرے کی رنگت میں بھی نکھار آئے گا۔ اگر کریلوں کو کاٹ کر خشک کر کے اس کا پاؤڈر بنا کر روزانہ اس کا 1 سے 2 چمچ استعمال کیا جائے تو یہ نہ صرف ذیابیطیز کے مریضوں کے لیے مفید ہے بلکہ اس سے بواسیر کا علاج بھی ممکن ہے۔ 6 بری عادتیں جو آپ سے کامیابی چھین لیتی ہیں: زیادہ سونا، ٹال مٹول کرنا، بے جا غصہ کرنا، کام کو وقت سے لٹکانا، سستی کرنا، بلا وجہ کا ڈر طاری کرنا۔ ناریل کا پانی بہترین غذا، عمدہ دوا۔ ناریل کا استعمال آپ کو مختلف قسم کے انفیکشن سے بچاتا ہے، ذیابیطیز سے بھی محفوظ رکھتا ہے، نظام ہاضمہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے آپ اپنے وزن میں خاطر خواہ کمی کر سکتے ہیں، گردے میں موجود پتھری سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، جلد کی خشکی کو ختم کرتا ہے۔ ناریل پانی پینے سے بالوں کی جڑوں اور ساخت میں نمایاں بہتری آتی ہے۔ بدن میں چستی اور نکھری رنگت: چائے کا 1 چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں 1 بار ہمراہ پانی استعمال کریں۔ اس سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے، جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے، بواسیر کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ مزاج میں نرمی پیدا کرنا: ناظرین، اگر کوئی سخت دل ہو تو اس کے لیے 1 گلاس پانی لے کر 101 مرتبہ یا رحمان پڑھ کر دم کر کے اسے پانی پلائیں۔ اس سے اس کے دل کی سختی نرمی میں بدل جائے گی اور اس میں مہربانی کا عنصر نمایاں دکھائی دے گا۔ ڈینگی کے وار: ناظرین، ڈینگی کے مریض کو یہ جوس پلائیں۔ انار ایک غذائیت سے بھرپور پھل ہے۔ اگر آپ ڈینگی کے مریض ہیں تو آپ چقندر کا رس پی سکتے ہیں۔ دمہ کے مریض اور دھول مٹی کی الرجی سے پریشان مریض کے لیے بہترین تحفہ گل ڈوفا یا گل زوفا۔ روزانہ صبح اور شام 2 مرتبہ 1.5 کپ پانی میں 1 کھانے کا چمچ گل زوفا شامل کریں۔ اس پانی کو اتنا پکائیں کہ یہ 1 کپ رہ جائے۔ اب اسے چھان کر گرما گرم پی لیں۔ گل زوفا کا کہوہ بنا کر دن میں 2 مرتبہ استعمال کرنے سے مٹی سے ہونے والی الرجی، دمہ اور سانس سے جڑے تمام ایسے مسائل جو سردی اور خشک موسم میں پیش آتے ہیں دور ہو جائیں گے۔ نرم اور پھولا ہوا انڈا: آملیٹ پھولا ہوا اور نرم بنانے کے لیے آملیٹ کے امیزے میں 1 چائے کا چمچ دودھ اور 1 چائے کا چمچ پانی ملا کر کانٹے سے اچھی طرح پھینٹیں۔ اس سے انڈا نرم، پھولا اور بڑا بنے گا۔ منہ کے چھالے: زبان پر چھالے پڑ جائیں تو نہار منہ دہی میں کیلا مکس کر کے استعمال کریں، بے حد مفید ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں پیاز کو کان میں رکھنے کا کیا ہوتا ہے؟ اگر کانوں میں میل جمع ہونے کی وجہ سے یہ بند محسوس ہونے لگیں تو پیاز کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کر اسے کپڑے میں لپیٹ کر سوتے وقت کان کے اندر رکھیں اور صبح اسے نکال لیں۔ یہ کان میں جمی ہوئی میل کو نرم کر کے خارج ہونے میں مدد دے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں ہلکی سفید زبان، ہلکی پیلی زبان، ہلکی گلابی زبان؟ اگر آپ کی زبان کا رنگ ہلکا گلابی ہے تو آپ صحت مند ہیں، اور اگر آپ کی زبان پر ہلکے پیلے رنگ کی تہ ہے تو آپ ہاضمے کے مسائل کا شکار ہیں، جبکہ اگر زبان پر ہلکے سفید رنگ کی تہ ہو تو جسم میں کسی انفیکشن کی علامت ہے۔ ناظرین، صبح اٹھ کر خالی پیٹ 1 گلاس نیم گرم پانی میں ذرا سا کالا نمک اور لیمو نچوڑ کر پینے سے نہ صرف آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا بلکہ آہستہ آہستہ خون صاف ہوگا اور سکن چمکنے لگے گی۔ جب موبائل کی بیٹری ختم ہونے والی ہو تو موبائل 1000 گنا زیادہ شعاعیں خارج کرتا ہے، اس لیے اس دوران کال مت سنیں۔ کینسر سے بچاؤ کے 5 محافظ مسالہ جات: نمبر 1 دار چینی، نمبر 2 لہسن،
نمبر 3 ہلدی، نمبر 4 ادرک اور نمبر 5 لال مرچ۔ زخم سے بہتا ہوا خون صرف 15 سیکنڈ میں روکنے کا طریقہ۔ آپ نے زخموں پر نمک چھڑکنے والا محاورہ تو سن رکھا ہوگا، اور اگر حقیقت میں نمک لگایا جائے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے زخموں پر شملہ مرچ پاؤڈر، جو کہ بازار میں بآسانی دستیاب ہوتا ہے، لگانے سے جلد خون روکا جا سکتا ہے۔ کدو کھائیں عقل بڑھائیں۔ کدو کھانا انسان کو سکون دیتا ہے اور غصے کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کدو کھایا تو ان کا قوم کے بارے میں غصہ ختم ہو گیا، اور چونکہ کدو عقل کو زیادہ کرتا ہے اور جس کی عقل زیادہ ہوگی وہ غضب کی قوت پر غالب ہوگا۔ جزاک اللہ۔